الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحديد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صحیح عقیدے کی درست سمجھ عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں اس جماعت اور گروہ کا حصہ بنایا جو آج بھی کتاب و سنت کے ساتھ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، اور اسے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہماری نسلوں میں ہمیشہ اسی عقیدے پر استقامت عطا فرمانا۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے اتباع وحی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شخصیات کا تابع نہیں کیا، رواج اور روایات کا تابع نہیں کیا، بلکہ جو اس نے اپنے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ بھی کیا اور حکم بھی دیا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، میں نازل کروں گا، اور جو کوئی بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اسی پر قائم رہے گا، اسے کوئی غم اور خوف طاری نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے کو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، اور وحی کی شکل اور تمام تر کیفیات مکمل ہوئی۔
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لم یبق من النبوۃ والرسالہ، پیغام نبوت و رسالت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، کچھ بھی نیا نہیں آئے گا۔ دنیا جیسی بھی ہوگی، جس قدر جدت طراز ہو جائے، جتنی چاہے ٹیکنالوجی آ جائے، وقت بدل جائے، ضروریات بدل جائیں، اللہ کا دین یہی رہے گا اور یہی حتمی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ حتمی ہے، یہ قطعی ہے، یہ مکمل ہے، تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے ایسا دین نازل فرمایا ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ بدلتے ہوئے اس پوری کیفیت کے اور پورے زمانے کے تبدیل ہونے کے باوجود بھی دین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آج کے زمانے اور آج کے انسان کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اس اعتبار کے بعد، اس یقین کے بعد پھر کوئی وجہ باقی نہیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر مختلف شخصیات کی آراء کو، ان کے تصورات، ان کے تخیلات کو دین سمجھیں۔ دین تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے وحی کی صورت میں، اور میں نے ان خطبات میں عرض کیا بار بار کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی دو شکلوں میں یا دو کیفیات میں اتری ہے۔ ایک وہ ہے جو کلام اللہ کا ہے قرآن مجید کی صورت میں، وہ آپ کے سامنے حرف بحرف ایک لفظ کا اضافہ کیے بغیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قرآن کے اندر ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہے۔ جو نازل ہوا وہی بیان کیا گیا، وہی تلاوت کیا گیا، وہی لکھوایا گیا، وہی آپ نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ اور یہ اعتبار اور یقین کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے قرآن کے سوا بھی اللہ کا کلام اگر آیا ہے، کلام، میری طرف دیکھیے اور غور کیجیے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کلام کے علاوہ، یعنی قرآن مجید میں جو کلام نازل ہوا اس کے سوا اگر کچھ آیا ہے، کچھ نازل ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ کے کلام کی صورت میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرما دیا، بیان کر دیا کہ اللہ یہ کہتا ہے، اور ایسے کلام کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی شکل ہے اصل میں قرآن، یعنی کلام کی صورت میں قرآن اور کلام کی صورت میں غیر قرآن، یہ اللہ کی طرف سے وحی کلام کی شکل میں، جس میں لفظ کی تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ پر وحی کی دوسری کیفیت ہے وہ ہے جو آپ نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل، وہ بیان جو آپ پر فہم کی صورت میں نازل ہوا، آپ پر بیان کی صورت میں نازل ہوا، اور اللہ نے ہی آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اس وسیع تر مفہوم کو قلیل الفاظ میں لوگوں کے سامنے دین کی صورت میں بیان کر دیں۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے، یہ اعزاز اور فضیلت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے دوسرے انبیاء پر ایک جگہ فرمایا کہ 5 فضیلتیں ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ 6 فضیلتیں ہیں، اور ان میں سے ایک فضیلت دوسرے انبیاء پر آپ کو یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع ترین کلام عطا فرمایا ہے، اور یہ ہے وحی کی صورت میں۔ اس میں بھی آپ اپنی مرضی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی تشریح میں، قرآن کی توضیح میں، دینی احکام کی وضاحت میں اللہ کے نبی اپنی مرضی نہیں کرتے ہیں۔
یہ ہے وہ بنیادی مقدمہ کہ اگر یہ نہ سمجھا جائے تو کوئی شخص ایمان کو چکھ نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے یہ ہضم نہیں ہوتا جن لوگوں سے، وہی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو تو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں اور قرآن کو تو وہی مانتے ہیں، لیکن حدیث کو وہی نہیں ماننا چاہتے، اور حدیث کے بارے میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے۔ اگر حدیث دین نہیں ہے تو یقین جانیے پھر دین کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حدیث دین نہیں ہے، اور جب آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس میں لازم ہے کہ اگلی بات آپ قرآن کا بھی انکار کریں گے، اور حقیقتاً آپ ابھی بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب رسول کی بات کوئی الگ بات ہے، رسول کی بات اگر دین نہیں ہے اور رسول کی بات اگر وہی نہیں ہے تو اللہ کیوں یہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی بات مانو؟ قرآن یہ کیوں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول اللہ کا اختیار ختم ہو جائے اور آپ کی وضاحت، آپ کی توضیح، آپ کا بیان، اس کی حیثیت وہی نہ ہو۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، آپ گھر والے ہیں، اہل البیت ہیں، آپ رسول اللہ کے قریبی ترین بھائی ہیں، آپ داماد ہیں، ایک گھر میں رہ کر پلے بڑے ہیں، کیا تمہارے پاس قرآن کے سوا کوئی وحی کا حصہ ہے؟ وہی ٹھیک تھا یار۔ کیا تمہارے پاس قرآن کے سوا، یہ سوال سمجھیں گے تو جواب بھی آپ کو آسانی فراہم کرے گا اور آپ کے پاس دلیل آ جائے گی۔ سوال کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا قرآن کے سوا وحی کا کوئی حصہ ہے؟ اور پوچھ کیوں رہے ہیں کہ تم گھر والے ہو سکتا ہے تمہیں وہ باتیں پتہ ہوں جو کسی اور کو نہ پتہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ، یہ پہلا حصہ ہے کہ قرآن کے سوا تمہارے پاس وحی ہے، یعنی قرآن وحی ہے، اور قرآن کے سوا صحابہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے سوا بھی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی دین ہے۔ وحی بولیے، وحی دین ہے۔ جب آپ اس نقطہ نظر کو سمجھیں گے، یہ صحابہ کا فہم ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، صحابی سے سوال کر رہا ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن کے سوا بھی کوئی وحی کا حصہ ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میرے پاس قرآن کے سوا یا قرآن کے سوا وحی کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ احادیث لکھوائی ہیں، وہ نسخہ میرے پاس ہے۔ اس کو صحیفہ علی بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ صادقہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کی زنبیل میں، وہ جو میان ہوتی ہے اس میں رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دین جو اخذ کیا ہے وہ آپ نے لکھا ہوا اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ وہاں تو کلچر یہ تھا نا، تلوار ساتھ ہوتی ہر وقت، تو تلوار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اور حصہ نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ دین وہی جو ہے وہ کیا قرآن کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، نہیں۔ یہ جواب ہے اصل میں ان تمام لوگوں کو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کے حامل ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس بات کا بھی جواب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ حضرت علی سے روایت چلتی ہے،
ان کے بھی اللہ نے یہاں رد کروا دیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سینہ بسینہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بات بھی تھی صحابہ اگر ان کے سینے میں بھی کوئی بات رسول اللہ کی طرف سے نقل کی ہوئی، آپ سے سنی ہوئی ہوتی، جمع کی جاتی، ان کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا، یہی ان کی ذمہ داری تھی جو وہ سنتے تھے دوسروں کو سنا دیتے تھے۔ یہ بات آج یہاں ایسے ایسے خبثاء ہیں جو سارا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ یہ مانیں، آنے والی نسلیں، آنے والے بچے یہ تسلیم کریں حدیث دین نہیں ہے۔ یہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو آگے بھیجو گے، ادھر میرا بیٹا جمعہ پڑھنے آئے ہیں، گپ شپ کرنے نہیں آئے، ادھر آئے آگے سب سارے، ادھر یہ جو میری طرف رخ کر کے بیٹھے ادھر آئیں۔ بے شمار، اور کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد گرانے کے لیے کوئی قرآن پہ حملہ نہیں کرے گا۔ جب بھی قرآن پہ حملہ کرے گا آپ متوجہ ہو جائیں گے، آپ رد عمل دیں گے۔ یہ آہستہ 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 کوشش ساری یہ ہے کہ کسی طرح سے حدیث کو چھوٹا مان لو، حدیث کو دین کے سوا مان لو، حدیث کو کلچر اور تہذیب مان لو، حدیث کو سیرت مان لو، لیکن حدیث کو دین نہ مانو۔ مجھے بتائیے قرآن مجید کے کتنے احکامات ہیں، کتنی، حتیٰ کہ میں اگر یہ کہوں کہ شاید کچھ بھی ایسا نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں جو حدیث کے بغیر سمجھا جا سکے، تو شاید میں درست ہوں گا اس بات پر کہ کوئی ایسا حکم نہیں جس کو حدیث کے بغیر سمجھا جا سکے، حدیث کے سوا سمجھا جا سکے۔ قرآن نے اس کا اجمال ذکر کیا، قرآن نے اس کا ایک حکم جاری کیا، حدیث نے اس پر پریکٹس، حدیث نے اس پر عمل، حدیث نے اس پر تعبیر اور تعلیمات ارشاد فرمائی، حدیث نے وضاحت کی یہ کیا کرنا ہوگا۔ جتنے بڑے بڑے احکام ہیں اللہ کی قسم ہے حدیث کے سوا قرآن ان کو مکمل کرتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے مکمل کیا اس صورت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم کو نمونہ قرار دیا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آنا پڑے گا، رسول اللہ کے بعد صحابہ کے پاس، صحابہ کے بعد تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس آنا پڑے گا، علماء کے پاس آنا پڑے گا، علماء حق کے پاس آنا پڑے گا۔ آپ سمجھیں گے اس کے سوا سمجھا جا سکتا، ہاں بالکل ائمہ محدثین علماء کی ضرورت موجود ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین اور یہاں سے لے کر کوئی صحابی تک اگر محمد رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کچھ بیان کرے گا تو کل نہ اس کو صحابہ نے قبول کیا اور نہ ہم قبول کریں گے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ جہاں کہیں ایک صحابی نے ایک پہلو سمجھا یا ایک صحابی نے اخذ کیا لیکن دوسرے صحابی کے پاس دلیل ہے، اس نے منع کر دیا، مثلا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہہ دو بنو غطفان والے آئے صلح کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا ہم آپ سے صلح کرنا، یہ عیسائی قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو تھا، ان سے کئی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی، وہ صلح کرنے آئے، مسلمانوں کو نقصان بھی کیوں، باقی سارے جو ماننے والے تھے اور غیر عرب قبائل تھے ان سے عرب جب لڑتے تھے تو عربوں کی لڑائی کچھ اور طرح کی تھی، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، لہذا رومیوں نے بنو غطفان کو آگے لگا کر آگے کر کے ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور ان سے جنگیں ہوئی مسلمانوں کی اور بڑی شدید جنگیں ہوئی، بڑا نقصان ہوا۔ ان کا وفد آیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے اور آ کے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر شدید غصہ ہے اس نقصان کی وجہ سے جو شہادتوں کی صورت میں ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے صلح ہو جائے گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ تم ذلت والی صلح قبول کرو گے۔ اب ذلت والی صلح کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود ہیں، انہوں نے ہی پوچھا ہے کہ ذلت والی صلح سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ذلت والی صلح یہ ہے ہماری تمہاری جنگیں ہوئی ہیں، تمہارے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور ہمارے جتنے مقتول ہوئے شہداء ہوئے ان کی تم دیت ادا کرو گے۔ یہ ظاہر ہے ایک اوپر اپر ہینڈ ہونے کی اور فائق ہونے کی ایک کیفیت تھی کہ ہمارے مرنے والوں کی دیت دو اور تمہارے مرنے والے رائے گنگے ہیں۔ جب یہ بات ہو رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض اٹھایا، دلیل پوچھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں، ایک دوسری بات سے سمجھیے کہ ایک شخص حضرت عمر کے زمانے میں آتا ہے اور آ کے آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگا میں نے آپ سے بہتر آدمی اللہ کے رسول کے بعد کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تو نے ابو بکر کو دیکھا تھا؟ کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو نے ابو بکر کو دیکھا ہوتا اور پھر مجھے یہ کہتا تو اللہ کی قسم میں تجھے کوڑے لگاتا۔ یہ سیدنا عمر کا جواب ہے، یعنی احترام عزت وقار کے اعتبار سے حضرت عمر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں ابو بکر ان سے افضل ہیں، ابو بکر ان سے بہتر ہیں، ابو بکر ان سے اعلیٰ ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے میں بھی اعلیٰ اور افضل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تو مجھے ابو بکر کو دیکھنے کے بعد آج یہ بات کہتا میں تجھے کوڑا لگاتا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں سوال ہے، دین کا معاملہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کی حمایت نہیں کی بلکہ دلیل پوچھی کہ خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی ہے مکہ والوں سے، ہمارے بھی مقتول تھے ان کے بھی مقتول تھے، اللہ کے نبی نے ایسی شرط نہیں لگائی، آپ کون ہوتے ہیں یہ شرط لگانے والے؟ دین کو اہمیت دی ہے، رائے کو نہیں۔ حالانکہ یہ خلیفہ ہے، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، نہیں سمجھا اس بات کو۔ جہاں کہیں اختلاف ہوگا، صحابہ کا کام تھا واپس اللہ کے دین کی طرف جاتے، واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتے، کیونکہ ہمیں حکم ہی یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جہاں اختلاف ہوگا کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ کیونکہ دین کیا ہے؟ دین کی بنیادیں کہاں سے کھڑی ہوتی ہیں؟ وہ رسول اللہ سے کھڑی ہوتی ہیں، وہی سے کھڑی ہوتی ہیں، وہی کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ نے یہ جو رسول اللہ کو اسوۃ حسنہ کہا، یہ بھی اس لیے کہا ہے کہ آپ وہی کو پورا کرنے والے اور وہی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے والی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ وہی کے تابع واتبع ما یوحی الیک، حکم دیا جا رہا ہے اتباع کرو وہی کی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ، اس پر ثابت قدم رہو، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، یعنی یا وہی کو غالب کر دے یا آپ اس پر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ جو آج رستہ کھلا ہوا ہے کہ جتنا چاہو مان لو، جس حدیث کو چاہو اس کو تسلیم کرو، جس کو نہیں ماننا چاہتے نہ مانو، یہ دین تسلیم کرنا نہیں ہے۔ دین تسلیم کرنا غیر مشروط ہے۔ یہ اگلی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ شرط ہے کوئی کہ یہ بات مانوں گا یہ نہیں مانوں گا؟ نماز میں مانتا ہوں، عقیدے میں مانتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے مانتا ہوں، حج کے لیے بھی مانتا ہوں، لیکن معاشرت کے لیے میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، سیاست کے لیے، سیاسی آداب کے لیے میں رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ کوئی اگر یہ نہ بھی کہے اور ان اصولوں کا انحراف کرے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہوں، بتائیں ہمیں غصہ آتا ہے نا کہ جی وہ ہم ان کو حدیث سناتے ہیں
ہم انہیں رفع الیدین کی حدیث سناتے ہیں، ہم انہیں پاؤں ملانے کی حدیث سناتے ہیں، ہم انہیں ہاتھ پہ اوپر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت سناتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں، تو یہ جواباً کسی امام کا قول پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اسی طرح سے جب معاشرت کی بات آتی ہے، معاشرت کی، خریم اسدی کو آپ نے دیکھا تھا نا، اور آپ نے دیکھ کر ایک تبصرہ فرمایا تھا، یہ آدمی کتنا اچھا ہے، یہ خریم اسدی آدمی کتنا اچھا ہے، یہ معاشرت کی بات ہو رہی تھی، آدمی بڑا اعلیٰ ہے، اگر اس کے اندر یہ 2 خرابیاں نہ ہوں۔ کیا خرابیاں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سامنے گزرنے والے اپنے ایک صحابی کی کیفیت کو، لباس کو، وضاقتہ کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن اس کی خامی بیان کرنے سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام نے خوبی بیان فرمائی ہے۔ یہ تربیت ہے کہ آپ جب کبھی کسی سے کوئی اختلاف، کوئی تنازع، کوئی اس سے ایسی بات دیکھتے ہیں تو آپ اس کی محاسن، اس کی نیکیوں، اس کی اچھائیوں پر بھی نظر رکھیں، رد کرنے کے لیے صرف اس کی برائی بیان نہ کریں، اس کی غلطی بیان نہ کریں۔ آپ نے فرمایا آدمی بڑا اچھا ہے، پہلا تبصرہ۔ دوسرا، اگر اس کے اندر یہ 2 خرابیاں نہ ہوں، وہ خرابیاں کیا تھیں؟ فرمایا ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، پیچھے بعض کمر تک ہیں، بال بڑے لمبے، کیونکہ اگر تو کندھوں تک ہوتے تو یہ لمبے کہلاتے، یہ مردوں کی شان ہے، رسول اللہ خود رکھا کرتے تھے لمبے بال، یہ لمبے نہیں ہیں۔ لمبے کب ہوں گے؟ جب وہ مردوں کی حد سے بڑھ کر عورتوں کی حد میں داخل ہوں گے۔ فرمایا ایک تو اس کے بال بڑے لمبے ہیں، دوسرا فرمایا اس کا تہبند اس کے ٹخنوں سے نیچے زمین پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ 2 باتیں اگر ٹھیک کر لینا تو آدمی بڑا اچھا ہے۔ اب کسی نے جا کے اس کو کہا کہ، اور میں اس میں ذرا خطیبانہ رنگ سے کہتا ہوں کہ کیا ہی خوب بات ہے کہ جس نے اسے جا پیغام سنایا، جس نے اس کی برائی بیان نہیں کی بلکہ اس کی تعریف کا جملہ بھی اسے ذکر کیا ہے، اور جس نے اسے جا سنایا کہ تو کتنا کمال کا آدمی، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ محمد رسول اللہ نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے کہا کتنا کمال آدمی اگر یہ 2 غلطیاں ٹھیک کر لے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، ہمارے بعض لوگ، ہمارے بعض دوست، وہ اب داڑھی چھوٹی ہے کسی کی تو وہ لٹک جاتے ہیں ساتھ ہی کہ ابھی آج اسی وقت بڑی کر کے دکھاؤ، تو مشکل ہو جاتا ہے نا۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، اور دعوت کا طریقہ کیا؟ رسول اللہ سے سیکھیں۔ آپ نے تنقید کی ہے، 2 خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک خامی تو ایسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان کہتا ہے سلاستن، یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، جن کو اللہ پاک نہیں کرے گا، جن کا حساب نہیں لے گا۔ کون ہے یہ؟ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، حساب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک والمسبل الازار ہے، اپنے ٹخنوں سے اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکانے والا، اتنا برا ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی خامی بیان کی ہے تو اسے جہنمی نہیں کہا، اس کی تذلیل نہیں کرنا چاہی، بلکہ آپ نے پہلے خوبی بیان کر کے پھر اس کی خامی بیان کی ہے، اور جا کے سنانے والے نے سنایا ہے اور ماننے والے نے بھی کمال کر دیا کہ اس نے اسی وقت اٹھ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو جب رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں شلوار اپنے یا کپڑے اپنے کو اوپر کر لوں گا، جب مسجد میں جاؤں گا، جب نماز پڑھوں گا، جب وضو کر لوں گا تو اپنے ٹخنوں سے اپنے کپڑے کو اٹھا لوں گا۔ اس نے اسی وقت اپنے کپڑوں کو، اپنے تہبند کو اپنے پنڈلیوں تک کر لیا ہے، اپنے ٹخنوں سے اٹھا لیا ہے، اور اپنے ہی گھر سے چھری پکڑ کر اپنے گھر سے حجام کے پاس جانے کی بھی زحمت نہیں، اسی وقت اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیا۔ یہ رسول اللہ کی حیثیت ہے کہ آپ نماز میں ہی صرف امام نہیں ہیں، آپ دین کے امام ہیں، تو دین میں معاشرت بھی، بولیے، معاشرت بھی، لباس بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ جو آپ احادیث اگر آپ سنتے پڑھتے ہیں تو تمام احادیث کی کتابوں میں
کتاب اللباس موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا ہوتا تھا، آپ کو کیسا لباس پسند تھا، آپ کی قمیض کیسی ہوتی تھی، آپ کا تہبند کیسا ہوتا تھا، آپ کا پاجامہ کیسا ہوتا تھا، اس کے آداب ہیں۔ آپ نے کاروبار کیسے کیا، کتاب البیوع ہے۔ تو نبی کو صرف نماز میں امام نہیں ماننا، گویا لباس بھی دین ہے، تجارت بھی، بولیں تجارت بھی، تجارت آزاد نہیں دین سے، تجارت بھی دین ہے، اخلاق بھی دین ہے، معاشرت بھی، سیاست بھی۔ جب آپ اس دائرے میں آ کر دین کو سمجھیں گے، پھر آپ کو دین میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو دین سے باہر ہو۔ اس ساری باتوں میں، ان تمام معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر امام ہیں، مرشد ہیں، ہادی ہیں، پھر آپ کے پیچھے رہنا ہے، آپ کی بات کو سننا، آپ کی بات کو ماننا ہے۔ اسی طرح سے یہ معاشرت کے آداب میں سے سکھایا۔ چھینک والے کو کیا کہنا چاہیے؟ ایک صحابی ہیں ہلال بن یساف، وہ کہتے ہیں ہم صالح بن عبید صحابی رسول ہیں، وہ بھی بڑے صحابی ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، بیٹھا، چھینک آئی، اور چھینک مارنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم، یعنی اپنا طریقہ ہے۔ سمجھیے گا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ اپنی فہم، اپنی رائے داخل نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا السلام علیکم، اب یہ پاس بیٹھے ہوئے پر سلامتی تھی، تو حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا وعلیک وعلی امک۔ اب یہ تھوڑا ناگواری کا جواب تھا کہ تم پر بھی سلام ہو، تیری ماں پر بھی سلام۔ مطلب یہ تھا کہ کیا کیا تم نے، یہ ناگواری کا اظہار تھا۔ یہ عربوں کی زبان ہے، ذرا ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آتی، اب ہم نے سمجھا جواب ہی دیا ہے، لیکن اس نے سمجھ لی، اس آدمی نے۔ تو ساتھ ہی حضرت سالم پوچھتے ہیں تجھے ناگوار گزرا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں مجھے ناگوار گزرا، آپ میری ماں کا تذکرہ اچھی طرح سے کرتے، یعنی یہ تو ملامت ہے۔ تو حضرت سالم نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ آپ کے پاس بھی ایک آدمی آیا، اس نے چھینک ماری اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے بھی کہا وعلیکم وعلی امک، آپ نے بھی اسے ملامت کی اور اسے سکھایا اور اسے سمجھایا، اسے تعلیم دی کہ جب بھی چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ ہم میں سے اکثر نہیں کہتے، بلکہ عجیب سا منہ دوسری طرف کر کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ بولیے الحمدللہ۔ اور پھر دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب چھینک مارنے والا کہے الحمدللہ تو جواب دینا بھی لازم ہے۔ پاس بیٹھا ہوا شخص کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ پھر تیسرے پر، چھینک مارنے والے پر پھر ایک بات آئی ایک اور روایت سے، وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ یا یہدین اللہ ویصلح بالنا۔ کیا خوبصورت معاشرت ہے، معاشرت کی بات ہے، لیکن دین ہے معاشرت کی بات، لیکن دین ہے۔ آپ چھینک مار کر السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، حالانکہ سلامتی بھی یہ دعا ہے۔ جب آپ وہ کہتا الحمدللہ، وہ کہتا یرحمک اللہ، یہ دعائیں دے رہے ایک دوسرے کو۔ پہلے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ رحمت کی دعا سن کر ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہے، باہمی دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم بھی دعا ہے، لیکن یہاں موقع نہیں، معاشرت ہے۔ معاشرت میں اللہ کے رسول نے جو سکھایا اس کو بھی اسی طرح سے ماننا پڑے گا، کیونکہ پیارے نبی نے جو سکھایا، جو بتایا، وہ آسمان سے دین بن کر اترا ہے۔ یہ ہے اس کی حیثیت۔ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، کہو یہ اسپیکر میرا بڑا شدید امتحان لے رہا ہے، اللہ کرے جلدی جلدی مکمل ہو اور میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بالخصوص بڑے شاگرد ہیں۔ اس اعتبار سے عمر کے مرتبے کے اعتبار سے تو باپ بڑا شاگرد ہے، لیکن جس نے
اس گھرانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کو زیادہ اخذ کیا اور زیادہ روایات یاد رکھیں، آپ کی باتیں یاد رکھیں اور پھر بیان کی۔ حضرت عمر کے وہ بیٹے جن پر انہیں بھی فخر ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اسے دین کی بڑی بنیادی بات سکھائی۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو، اس دلیل کو سمجھیے گا۔ پہلی، الا ان یوحد اللہ کی توحید کو ماننا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور بعض جگہوں پہ توحید و رسالت ایک ہی بنیاد۔ دوسری، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی مجلس میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دین کی 5 بنیادیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ ہی کی بات کو یاد کرتے ہوئے دوہرا کر لوٹایا، اور لوٹاتے ہوئے ترتیب بدل دی۔ توحید کو وہی رکھا، اقام الصلاۃ وہی ہے، ایتاء الزکوٰۃ وہی ہے، اور وہ اگلی بات کہتا ہے والحج وصیام رمضان، حج اور رمضان کے روزوں کی جگہ بدلی۔ یعنی اس نے جواباً یاد کر کے سناتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے حضرت عبداللہ کی بات کو، رسول اللہ کی حدیث کو دہراتے ہوئے اس کی ترتیب بدلی ہے۔ بس بات پوری ہے، 5 کو 5 کا ذکر کیا لیکن ترتیب بدلی۔ توحید کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہاں آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ وہ کہتا ہے حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بل صیام رمضان والحج، بلکہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا، اور میں نے اللہ کے رسول سے اسی ترتیب سے سنا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ صحابہ ہے نا، دین میں ترتیب بدلنے کی اجازت، کسی بات کی ترتیب بدلنے کی بھی اجازت، تو وہاں آپ پورا دین ہی بدل دیں، نیا دین بنا لیں، نئی بات لے آئیں، کسی نئی بات کو شروع کر لیں، کوئی نیا طریقہ شروع کر لیں، اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ وہ دین بدلنے، پورا دین بدل ڈالا، آپ کے سامنے ہے، پورا دین بدل ڈالا، نماز کا پورا طریقہ بدل ڈالا۔ کس سے پوچھ کر؟ کس سے پوچھا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو آپ کی ترتیب پر نہ رہا، جس نے آپ کی بات بیان کی ہوئی کو کافی نہ سمجھا، اپنی مرضی کرنا چاہی، اس کا دین برباد ہوا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے بڑا معروف سوال ہوا، سئل الامام امام مالک، حضرت امام مالک سے سوال ہوا، کیا کہا؟ کہنے لگا امام صاحب، میں من این احرم، میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مدینہ میں سوال کر رہے اور پوچھ رہے من این احرم، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ آپ نے فرمایا من ذوالحلیفہ سے، جہاں سے اللہ کے رسول نے باندھا ہے۔ اب یہ عمرہ کرنے والے ساتھی جانتے ہیں، شہر سے باہر نکلیں تو کچھ فاصلے پر ذوالحلیفہ کی مسجد آج احرام کے لیے وہاں سہولیات دی ہوئی ہیں، حالانکہ تھوڑا ہی فاصلہ ہے، تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، کہاں؟ وہاں سے باندھنا ہے۔ اور کہنے لگا لیکن میری تو خواہش یہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں اور اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے پاس سے باندھوں، نیت ہے میری۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ کہنے لگا کون سا فتنہ؟ کیسا فتنہ؟
احرام باندھ رہا ہوں، کچھ میل زیادہ ہی کر رہا ہوں، کچھ میل یعنی ذوالحلیفہ شہر سے باہر ہے اور میں تو کچھ فاصلہ زیادہ ہی، میں آگے جا کے تو نہیں باندھ رہا، وہ جو حد اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے ذوالحلیفہ کی مدینہ والوں کے لیے، میں اس حد سے پہلے ہی باندھ رہا ہوں۔ فرمایا یہی تو حرج ہے اور یہی تو فتنہ ہے کہ تو یہ سوچے کہ اللہ کے رسول جس ثواب سے قاصر رہے تو وہ حاصل کر لے گا، یہی تو فتنہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تم وہ کام کرو اور سمجھو کہ تمہیں اس کا ثواب زیادہ ہوگا، یہی تو فتنہ ہے۔ اور پھر ساتھ ثم قرأ، پھر آیت مبارکہ پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، قریب ہے کہ ان کو کوئی فتنہ آ لے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہو، آپ کی حد بیان کی ہوئی موجود ہو، اور کوئی شخص اس سے پہلے اگر اخذ کر لے۔ وہ لوگ جو 3 آئے تھے آپ کے گھر میں اور آ کے کہنے لگے کہ ہم سوئیں گے نہیں، آج کے بعد روزہ ہی رکھتے چلے جائیں گے، میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر تعریف نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بڑی بات ہے بھائی نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے، ہم تعریفیں کرتے ہیں فلاں 12 سال فلاں جگہ الٹا لٹکا رہا، یہ تعریف ہے؟ یہ تعریف نہیں، یہ تنقید کی جگہ ہے کہ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب جان بوجھ کر 1 ہفتے کا فاقہ بھی کیا ہو؟ یہ تعریف نہیں ہے، یہ تعریف کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی کہے جی وہ سردی گرمی میں ایک کپڑے میں لپٹا رہا، دھوتی باندھ کے بیٹھا رہا سردی میں، یہ تعریف نہیں ہے، یہ تنقید کی جگہ ہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر آپ نے کبھی دھوتی میں سردی گرمی گزاری ہو؟ نہیں موجود صحابہ کے پاس، تو صحابی کہتا ہے آ کے اللہ کے نبی میرے اور میری بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے، ہم ایک چادر میں نماز پڑھتے ہیں، میں پڑھ کے جاتا ہوں پھر میری بیوی وہ چادر لے کر نماز پڑھتی ہے، ڈھانپنے کے لیے بھی پردہ نہیں، آج تم موجے کرتے ہو۔ نہیں پاس تو ایک چادر میں بھی نماز کو جائز قرار دیا ہے، لیکن پاس ہو تو اتار کر کپڑے اتار کر ننگ دڑنگ ہو کر بیٹھ جائے، بتاؤ یہ دین ہے؟ یہ تنقید کی جگہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ فتنہ ہے۔ کتنے لوگ اس فتنے میں پڑ گئے؟ بظاہر وہ جی اس نے بال کبھی نہایا نہیں، وہ نہاتا نہیں ہے، اور نہ نہانا تنقید ہے، نافرمانی ہے۔ وہ نبی جو کہتا ہے جمعہ پڑھنے آؤ، نہا کر آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، راستے میں تھوکنا منع کرتا ہے، اس کا دین ماننے والا کہتا ہے یہ 10 سال سے نہایا نہیں ہے، یہ نیکی ہے؟ یہ دین کی مخالفت ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات وہ بھی سن لو جو اماموں کو ہی خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، بخاری شریف، فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس شخص کو سورج کے نکلنے سے پہلے 1 رکعت نماز مل گئی فجر کی، یہ جو 10 منٹ 12 منٹ ہونے کے باوجود آنکھ کھلی 10 منٹ ہے تو کہتا نماز فوت ہو گئی، چلو سو جاؤ، سویا رہ جائے، سورج نکل آئے تو کوئی بات نہیں، جان بوجھ کر آنکھ کھلی ہو، 5-7 منٹ بھی سورج سے پہلے آنکھ کھلی ہے اور کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے اب اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا، وہ سن لے ذرا، 1 رکعت طلوع شمس سے پہلے کسی کو مل جائے، پیارے رسول نے فرمایا فقد ادرک الصبح، اسے پوری نماز مل گئی، اسے پوری 1 رکعت۔ اور اگر میں دوسری روایت کو ساتھ ملا دوں، عصر کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی،
سورج نکلتے غروب ہوتے وقت کوئی اور نوافل ادا نہیں ہو سکتے، لیکن عصر کی نماز لیٹ ہو گئی کسی سبب سے، کسی عذر سے، اور سورج غروب ہونے والا ہو گیا، اور ایک رکعت اسے سورج غروب ہونے سے پہلے ملنے کا امکان ہے، تو یہ ایک رکعت اگر پڑھ لے تو اس دوران سورج غروب ہونے کے دوران بھی پڑھی جانے والی نماز کے باوجود آپ نے فرمایا اس کو ایک رکعت مل گئی۔ اور ایک رکعت کے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے رکوع کر لیا، اس نے سجدہ شروع کر دیا، ادھر سے سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے یا ادھر سے سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، اس کو پوری نماز کا ثواب مل جائے گا، اس کی نماز قضا نہیں، فوت نہیں۔ اب حدیث آ گئی، اب ایک صفحہ ہے نیچے، ہمارے بھائیوں نے کہا وہ ٹھیک ہے جی حدیث تو صحیح ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، اگر وقت نہ ہو تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے، اگر دونوں رکعتوں کا وقت نہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایک رکعت مل گئی، سجدہ شروع ہو گیا، سورج نکلنا شروع ہو جائے، نماز مل گئی۔ نہیں، کیوں؟ ضابطہ بنایا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہونے کے باوجود، رعایت ملنے کے باوجود ہمارے لیے دلیل امام کا قول ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج یہ ساری تباہی اور ساری بربادی اور ساری فتنہ بازیاں اور سارے قسم کے فرقہ بازیاں اس وجہ سے شروع ہو گئیں، وگرنہ جہاں ہمارا اختلاف ہوتا، جہاں ہمارا امتحان ہوتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جہاں تمہارا جھگڑا ہو وہاں رسول کے پاس آ جانا۔ اگر رسول کو بڑا مانتے اور رسول اللہ کی بات کو اخذ کرنا چاہتے اور رسول اللہ کی بات کو ہی دین بنا لیتے اور اسی کو دین سمجھتے، اسی پر اکتفا کرتے، تو کوئی اختلاف ہو سکتا، کوئی جھگڑا ہو سکتا، کوئی تفرقہ ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔